کہ اے بارگاہ الہ، اے اللہ تبارک و تعالی، اس بندے کا نامہ اعمال خالی ہے، اس میں نیکیاں نہیں ہیں، ایسی کوئی نیکی نہیں ہے جس کی بدولت اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، اے بندے یاد کر اور بتا، کیا دنیا میں تو نے کوئی ایسا اچھا کام کیا ہو جس اچھائی کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دی جائے؟ وہ بندہ یاد کرے گا، کہے گا، اے اللہ میں وہ محروم ہوں، میں وہ بدقسمت ہوں کہ میرے حصے میں کوئی نیک کام نہیں ہے، میرے ایسا کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا جس سے میری مغفرت کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں، بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی بہانہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ اے بندے یاد کر کے یہ بتا کہ دنیا میں کسی عالم دین سے، کسی اللہ والے سے، کسی امام صاحب سے تمہاری دوستی تھی، تمہارا تعلق تھا کہ اس کی برکت سے تمہاری بھی مغفرت کر دی جائے۔ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ میں وہ محروم ہوں کہ مجھے دنیا میں یہ سعادت بھی نصیب نہ ہوئی، میرے کسی اللہ والے سے دوستی نہیں تھی، کسی عالم دین سے دوستی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ چل یاد کر اور یہ بتا، کیا دنیا میں کسی ایسے آدمی سے تمہاری دوستی تھی جس آدمی کی کسی عالم دین سے دوستی ہو؟ وہ بندہ یاد کرے گا اور یاد کر کے کہے گا، اے اللہ ہاں، ایک بندے سے میری دوستی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، اور اس بندے کی ایک عالم دین سے دوستی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے بندے جا، کنیکشن مل گیا، تار جڑ گیا اس بندے کی وجہ سے جس کی ایک عالم دین سے دوستی تھی، ہم تمہاری بھی مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ ان علماء سے محبت ہے، یہ ان علماء سے محبت رکھنے کا انجام ہے۔ میرے دوستو، حدیث نبی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور جو آدمی قرآن میں، حدیث میں، نبی کی بات میں شک کرے وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اُقْدُ عَالِمًا او متعلما او مستمعا او محبا، ان چار میں سے کوئی ایک بننا، عالم بن جانا، یا طالب علم بن جانا، یا ان کی بات کو سننے والے بن جانا، اور آخری درجے میں کم سے کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان سے محبت کا اظہار کرو، دل سے دعائیں کرو ان کے لیے اس کائنات کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہیں، آپ بھی ان کے لیے دعا کرو، دل سے محبت کرو۔ اللہ نے کچھ گنجائش دی ہو، اللہ نے حیثیت دی ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں اور وہ سناتا رہتا ہوں۔ ہمارے دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑا کے محتمم حضرت مولانا محمد راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک دن عصر کی نماز کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں، کپڑے لینے ہیں۔ کپڑے کی دکان پر ہم لوگ پہنچے، میں حضرت کے ساتھ تھا۔ تو اس وقت ایک دکاندار ہے، مدرسے کی دکانوں میں اس کی دکان ہے، قاسم بھائی، ان کا آپریشن ہوا تھا۔ حضرت ان کے پاس گئے عیادت کے لیے، ان سے کہا کہ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے اپنا حال چال بتلایا۔ حضرت نے کہا کہ اے قاسم بھائی، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، لیکن ایک چھوٹا سا کام کر لیا کرو، جب کبھی گھر پہ کھانا بناؤ، جب کبھی گھر پہ کوئی اچھی چیز بناؤ، تھوڑا سا اضافہ کر لو، اپنے امام صاحب کو اس میں شامل کر لیا کرو، کسی اللہ والے کو بلا لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ان چھوٹے چھوٹے خرچوں کی بدولت کتنی مصیبتوں کو، کتنی پریشانیوں کو، کتنی بیماریوں کو ان کے کفار یوں ٹال دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے اوپر امام صاحب کے لیے 100 روپے نکالنا بھاری ہو جاتا ہے، اور جب بات آتی ہے گھر پہ کوئی کم تر سے کم تر مہمان آ جائے 1500 روپے فوراً خرچ کر دیتے ہیں، لیکن امام کا نمبر آئے تو 10 روپے 20 روپے اگا کر اس کی تنخواہ دیتے ہیں، اور بڑا زور پڑتا ہمارے اوپر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي۔ اے مسلمان، دوستی صرف اللہ والوں سے رکھنا، دوستی صرف مومن سے رکھنا، ایمان والوں سے دوستی رکھنا۔ بد کردار، بد اخلاق، گنہگار، فاسق و فاجر اور دنیا کے جو لوگ دنیا کے پرستار ہیں ان سے دوستی مت رکھنا۔ لا تصاحب
تصاحب इल्ला मुमिना, दोस्ती सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से, अल्लाह वालों से रखना। वला याकुल तआमका इल्ला तक़ियुन, और अपना माल सिर्फ मुत्तकी लोगों को खिलाना, अल्लाह वालों को खिलाना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आपका माल सिर्फ अल्लाह वालों के पेट में जाए, आपकी रोजी सिर्फ उनका लुक़मा बने। बदकिरदार, बदतरीन, फासिक, फाजिर, गुनहगार और रिश्वतखोर लोग, उनका लुक़मा तुम्हारी रोजी न बनने पाए, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। लेकिन हमारी हालत ये है कि इमाम साहब के लिए एक पैसा खर्च करते हुए जोर पड़ता है, और अभी कोई पुलिस वाला आ जाए, कोई पंच सरपंच आ जाए, कोई आदमी दुनियादार आ जाए, हमारी जेब खुल जाती है, 1000-2000 रुपए का एहसास तक नहीं होता। अगर हमारी ये हालत है, हमको अपनी हालत सुधारनी चाहिए, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक अपनी हालत बनानी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, दोस्ती सिर्फ मोमिन से रखना। वला याकुल तआमका इल्ला तक़ियुन, और अपना माल सिर्फ मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह वालों और इल्म की खिदमत करने वालों को खिलाना। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब ये नियत करें, आप जो अपने उलमा को तनख्वाहें देते हैं वो तो आपको देनी है, लेकिन उसके अलावा हर महीना थोड़ा सा हिस्सा, आपके पास 10 मेहमान आते हैं, 10 ठंडा आ जाती हैं, 1000 रुपये खर्च हो गए, पता भी नहीं चलता आपको। आप हर महीना एक छोटी सी रकम अपने दिल में सोच के रखें कि मुझे अपने इमाम साहब को, अपने मौल साहब को हर महीना ये देना है, हदिये की नीयत से। तनख्वाह अलग है, तनख्वाह कितनी होती है, उस तनख्वाह से अगर आपका हिसाब किया जाए तो महीने का नाश्ता भी ना हो आपका, ऐसी तनख्वाहें आप अपने इमामों को देते हैं और उन पर एहसान जताते हैं। हमें अपनी हालत सुधारनी चाहिए, हमको अपने दिल में ये नियत करनी चाहिए, और यहाँ पर बैठ कर ये नियत करें, अल्लाह गवाह है, क्या मालूम आपकी इस नियत की बदौलत अल्लाह आपकी मग़फ़िरत के फैसले कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करने की नियत करें कि इंशाअल्लाह जो तनख्वाह होती है वो तो होती है, वो अलग हिसाब है, लेकिन हम हर महीना अपने इमाम साहब को, अपने मौल साहब को मोहब्बत और कदर की हैसियत से हर महीना कुछ न कुछ दिया करेंगे। 100 की हैसियत है 100 दो, 50 की हैसियत है 50 दो, ज्यादा दे सकते हो ज्यादा दो, लेकिन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप ये नियत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उलमा की खिदमत करने वाला बनाए।